بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، رات گئے اس وقت جو ہے وہ کچھ اہم اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور کسی وقت بھی جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے لیے کارکنان کو، عوام کو جو ہے وہ لاہور زمان پارک پہنچنے کی جو ہے وہ کال دی گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ زمان پارک جو ہے وہ پہنچیں۔ دوسرا، لاہور پولیس نے جو ہے لسٹیں بنا رکھی ہیں، لاہور پولیس نے لسٹیں تیار کر رکھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے متحرک کارکنان ہیں، جو فعال کارکنان ہیں، جو عمران خان صاحب کی ممکنہ جو گرفتاری ہے اگر وہ ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، کس طرح سے وہ پبلک کو باہر لے کر آ سکتے تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ لاہور میں احتجاج کا دائرہ وسیع ہو سکتا تھا۔ تو ان تمام جو ذمہ داران اور کارکنان ہیں، لاہور پولیس نے جو ہے ان کی فہرست تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ فہرست جو ہے ایک نجی ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ جاری بھی کر دی گئی ہے اور وہ لاہور پولیس کا جو منصوبہ ہے اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ منافقت حد درجے پہنچی ہوئی ہے، ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف مدعو کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس میں مدعو کر رہے ہیں، ایک طرف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ امپورٹڈ سرکار نے کس طریقے سے آج جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ ضمانت مسترد ہوئی ہے اور ان کو جو ہے آج ضمانت نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب پرویز الہی، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ محمد خان صاحب جو پارلیمانی لیڈر تھے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور امپورٹڈ سرکار کی انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور اب اس میں جو ہے مزید تیزی آ گئی ہے۔ اور مزید تیزی کے بعد میں نے بھی آپ کو بتایا کہ رات کے اس پہر کارکنان اور عوام کو جو ہے وہ زمان پارک پہنچنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ممکنہ گرفتاری جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ پلان شاید جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنا جو ہے وہ چاہتی ہے لاہور پولیس۔ اور میں نے ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ لاہور پولیس نے اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ لسٹیں بھی جو ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، اس سے اگر اس ملک کا معاشی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ملک میں معاشی استحکام آ جاتا ہے، اگر ملک میں دہشت گردی عمران خان کی گرفتاری سے رک سکتی ہے، اگر عمران خان کی گرفتاری سے مہنگائی آپ روک سکتے ہیں تو شاید آپ کو جو ہے یہ گرفتاری مبارک ہو۔ ادروائز یہ آپ کا جو اسٹیپ ہے یہ مزید اس ملک کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ دھکیل دے گا۔ شیخ رشید صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی اور جب درخواست ضمانت مسترد ہو گئی، آج ایک بار پھر مری پولیس جو ہے وہ آئی شیخ رشید کا جو ہے وہ راہداری ریمانڈ لینے کے لیے، اور ان کو بھی خیر راہداری ریمانڈ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے محترمہ اپنی سرجری کروا کر آئی ہیں تو ایک جھوٹا بیانیہ، کیونکہ بیانیہ تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو اب ایک آدمی ہے اسی کے خلاف جو ہے نا وہ شرانگیزی کرنی ہے، اسی کے خلاف نفرت آمیز گفتگو کرنی ہے، اسی کو موضوع الزام ٹھہرانا ہے۔ کبھی آپ کہتی ہیں کہ جی یہ سارے معاہدے عمران خان نے آئی ایم ایف سے کیے تھے، جبکہ آپ کے وزراء جو ہے وہ کہتے رہے کہ ان ساری چیزوں کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ آپ کا جھوٹ بے نقاب ہوتا رہا۔ اب اس دن آپ جو ہے ملتان میں کہہ رہی تھیں کہ وہ گھڑی چور جو ہے بنی گالا کے جو ہے وہ بنکر میں جو ہے وہ چھپا بیٹھا ہوا ہے۔ تو محترمہ، اگر عمران خان جو اس ملک میں حکومت سے اتارے جانے کے بعد اس ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے، اگر آپ اس کو بنکر میں چھپا ہوا کہتی ہیں
تو میرا خیال سے آپ کے والد محترم تو جو ہے وہ انقلاب کے لیے شاید پاکستان میں جو ہے وہ صف اول کی صفوں میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے شاید نظر آتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے نا اس ملک کی سرحدوں کے بہت بڑے محافظ کسی اگلے مورچے پہ ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان بنکر میں چھپا ہوا ہے، آپ کے والد محترم سرحد کے کسی اگلے مورچے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ آمریت کا مقابلہ کیا ہے، کبھی جدہ NRO لے کے، کبھی جو ہے وہ ضمانتیں لے کے اس ملک سے فرار ہونے کا، اور آپ بات کرتی ہیں عمران خان صاحب کے جو ہے وہ خلاف. تو یہ تو خیر اب آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، تو آپ نے صرف ایک شخص کو جو ہے وہ رکھنا ہے ریڈار پر، اور یہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو عمران خان کے خلاف جو ہے اس قسم کا کوئی بیانیہ بنا کے آپ انتخابات میں جا سکتے ہیں، تو ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو امیدوار نہیں مل رہے ہیں حلقوں میں جانے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے، اور آپ مقابلے کی باتیں کر رہی ہیں عمران خان سے. تو سرجری آپ کو بہت مبارک ہو، سرجری آپ کروا کر آ گئی ہیں، اس ملک کے ساتھ بھی سرجری ہو گئی ہے، اس ملک کی جو سرجری ہو گئی ہے، اب مزید اس ملک کی کوئی سرجری جو ہے وہ شاید ناقابل برداشت ہوگی. اور یہ جو پلان کر رہے ہیں ایک اور سرجری کا، ایک اور ٹیکے کا، جو عمران خان کی گرفتاری کا آپ اس ملک کو اور اس قوم کو لگانا چاہتے ہیں، تو شاید یہ پھر عوامی غیظ و غضب جو ہے آپ کی حکومت کو جو ہے وہ بہا لے جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے کسی بھی جو ہے وہ ایڈوینچر سے جو ہے آپ وہ بچا جائے، انتخابات میں آیا جائے. انتخابات میں آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انتخابات سے بھاگنے کے آپ کے پاس جو ہے وہ راستے آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. آپ کے وزراء بیان دے رہے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. ہاں جی بالکل، اگر ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے تو آپ کی اس رائے کو بھی ہم احترام کرتے ہیں. آپ آج نگراں سیٹ اپ بنائیں، آج اسمبلی ختم کریں اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین توڑا جائے اور 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے اور پھر 8 مہینے تک جو ہے وہ نگراں آپ کے لاڈلے اور آپ کے جو بیٹے ہیں اور آپ کی جو اولادیں ہیں، آپ کے جو بچے ہیں، وہ نگراں وزیر اعلیٰ رہیں؟ تو یہ ناممکن چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جو ہے عام انتخابات کا اعلان کریں، ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہو جائیں گے. ادروائز جو ہے KPK میں آج جو سماعت ہوئی ہے KPK الیکشن کے حوالے سے، تو آج جو اٹارنی جنرل ہیں عدلیہ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا جواب سننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو جو ہے آج وہ ہم نوٹس کرتے ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ سیم یہی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ عدلیہ میرا خیال سے آئین کی پاسداری کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ 90 دن سے اوپر انتخابات نہیں لے جانے دے گی آپ کو. اور 9 تاریخ کو پھر ایک بار جو ہے وہ نوٹس ہوا ہے لاہور کے انتخابات کے حوالے سے، پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پر بھی آپ نے جواب داخل کرنا ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ آپ کی خواہش ہے ملک میں جو ہے انتخابات کا التوا اور ایک ساتھ، اور دوسری طرف عدلیہ ہے جو آپ کو جو ہے وہ آئین توڑنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. KPK میں آج سماعت ہوئی ہے، اس میں آج وہاں پر بھی عدلیہ کا آپ کو موڈ شاید پتہ چل گیا ہوگا، پنجاب میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، انتخابات میں آئے، اور اس ملک میں جس کا مینڈیٹ ہے اس کے حوالے کریں، اور اس ملک کے فیصلے آپ قوم کو کرنے دیں. سازشوں سے، بند کمروں میں، بیک ڈور ڈپلومیسی، ان تمام چیزوں کا اب میرا خیال سے فائدہ ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ قوم اب نہ جھرلو انتخابات جو ہے وہ قبول کرے گی، نہ قوم جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے ڈاکوؤں کو اگر اس ملک میں مسلط کیا گیا تو یہ بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی. اور اس ملک میں راستہ انقلاب کی طرف جاتا ہوا جو ہے وہ پھر نظر آنے لگے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے مفاد میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اور اس ملک کے استحکام کو، اس ملک کے معاشی استحکام کو، اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف، اس ملک کی اکانومی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے
صرف اور صرف ایک واحد حل ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں مینڈیٹ جو ہے جس پارٹی کا ہے اس کو سونپ کے فیصلے اس ملک کے ان کو کرنے دیے جائیں۔ جب تک کے لیے اگلی کوئی اپڈیٹس آتی ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔